السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب سوشل میڈیا کے اوپر کافی مشہور ہیں۔ میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں وہ عوام کو کنڈوم کے حوالے سے اویئرنیس دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال بہت کم ہے، اظہار افسوس کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتا رہے تھے کہ لوگ اس حوالے سے کنڈوم لینے سے، مانگنے سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غلطی سے لے کے جا رہا ہو تو سارے لوگ اس سے پوچھتے ہیں۔ صبح مسجد کے امام صاحب بھی اس سے پوچھے ہوتے ہیں، ہاں بھی کنڈوم لے کے جا رہے تھے، اس کا کیا کیا تھا؟ حالانکہ امام صاحب پتہ نہیں رات کو کیا کیا کر کے آئے ہوں گے۔ کنڈوم کا استعمال بہت کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے مرد خریدتا ہی نہیں ہے جا کے، ٹھیک ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کے محلے کو پتا ہوتا ہے پورا ایک کونڈم لے کے لیا، ایک بندہ لے لے پورا محلے کا، صبح مسجد کا امام کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے راتی کونڈم لے کے، امام صاحب پتہ نہیں راتی کی کر کے آئے۔ تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر عفان کیسر صاحب سے صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، کنڈوم استعمال کرنے کے حوالے سے۔ نمبر دو، امام صاحب کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھنے کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عوام کو اس حوالے سے تلقین کر رہے ہیں کنڈوم کے استعمال کرنے کے حوالے سے، جبکہ شریعت کے اندر یہ جو کام ہے یہ ناجائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الودود الولود۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ تم جو ہے نا ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جنم دینے والی ہو۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کیونکہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہوگی۔ یہ شریعت میں ہے۔ رہی بات اس کے مفاد اور غیر مفاد کی، یہ مفید ہے یا نہیں ہے، تو یہ بالکل بھی مفید نہیں ہے۔ اگرچہ آپ سائنس پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کہیں گے بھی واقعی میں یہ بڑا مفید چیز ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، وگرنہ ہم قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جس کو تو دے دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو تو روک دے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی کئی ساری مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، میرے سامنے، کہ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو وقفہ کرواتے ہیں، اس طرح کا کوئی ہیلا حربہ کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رک جائے، لیکن وہ روک نہیں سکتے، میڈیسن لیتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں روک نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی بچے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن لیتے ہیں تاکہ بچے ہو جائیں لیکن نہیں ہوتے۔ تو آپ کی یہ جو سائنس ہے، آپ کا یہ جو کنڈوم ہے، یہ فیل ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے درمیان۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کا استعمال نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اگر شرم دیکھا جائے تو اس کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ رہی بات آپ نے جو امام صاحب کے حوالے سے بات کی کہ امام صاحب پتہ نہیں رات کو کیا کچھ کر کے آئے ہوں گے، حالانکہ اس سے پوچھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان اچھی عبادت ہے۔ یہ جو علماء ہیں، یہ ائمہ ہیں، یہ جو مساجد کے امام ہوتے ہیں، یہ دین قرآن پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑی سی تنخواہ اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، پہلے پوری زندگی خرچ کرتے ہیں، پورے وسائل خرچ کرتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے پہ، اس کے بعد تھوڑی سی تنخواہ پہ، تھوڑے سے وظیفے پہ 10-15 ہزار پہ یہ لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اپنے بچے، اپنی بیوی، سب کچھ صرف اور صرف لوگوں کو دین کے بارے میں، لوگوں کو شعور دینے کی خاطر۔ تو آپ لوگ ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ رات کو وہ کچھ نہ کچھ کر کے آئے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہیں گے، جبکہ وہ جو علماء ہیں وہ آپ لوگوں کے بارے میں، جو آپ شریعت کے مخالف کام بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھتے ہیں، حالانکہ آپ ظاہری طور پہ ویڈیو کے اندر علل اعلان شریعت کی مخالفت بتا رہے ہیں۔ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانع حمل ادویات یا ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، آپ استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رہی بات کہ لوگ شرم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ گناہ ہے، گناہ کے کاموں میں لوگ شرم کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، کا گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تجھے اس چیز کا شرم محسوس ہو کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلے، یعنی ایسا کام جس پہ آپ شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلنی چاہیے، وہ گناہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بتائی ہے۔ تو خدا کے لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، یہ علماء، یہ جو دیندار طبقہ ہے، معاف کر دیں ان کو۔
معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ بڑے شریف نیک متقی سب کچھ ہیں۔ گناہگار جو ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں، دیندار داڑھی ٹوپی پگڑی والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ معاف کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔